حامدا و مسلیا اما بعد۔ معزز سامعین، آپ حضرات کی محبتیں ہیں اور انان انصر صاحب کی بھی محبتیں ہیں، ان کا میں احترام کرتا ہوں، مگر لائق حمد و ستائش صرف اللہ کی ذات ہے۔ بندے کو بندے کی تعریف کرنی چاہیے، مگر میں اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں کہ اونچے الفاظ میرے لیے استعمال کیے جائیں۔ معلوم نہیں اللہ کے یہاں کیا معاملہ ہوگا۔ بہرحال آپ حضرات سے کی محبتوں کے صلے میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے اللہ اپنی رضا نصیب فرما دیں گے اور آپ حضرات کی محبتوں کے صلے میں میری نجات ہو جائے گی۔ یہاں آ کر بڑی خوشی ہوئی اور ہمارے اکابرین کا لگایا ہوا یہ پودا دیکھ کر واقعی دل کو فرحت محسوس ہوئی۔ پہلی مرتبہ آج میری حاضری ہوئی ہے۔ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بارہا یہاں آنے کی دعوت دے چکے، مگر مقدر میں انسان کا جب رزق پہنچتا ہے تبھی انسان پہنچتا ہے۔ اللہ نے یہاں آج کی حاضری مقدر میں لکھی تھی تو میں حاضر ہو گیا ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ میں نے قاری صاحب سے یہی کہا تھا کہ میں آپ کی محبتوں کی حاضری لگوانے کے لیے آ رہا ہوں، آپ میری حاضری لگا دیجئے گا۔ الحمدللہ میں نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ نے مجھے دیکھ لیا۔ انشاءاللہ قاری صاحب مجھ سے جو بھی خدمت چاہیں گے میں ان کا خادم بن کے کام کروں گا، اور آپ حضرات کو جیسی میری ضرورت ہوگی میں انشاءاللہ آپ حضرات کی بھی خدمت کروں گا۔ اللہ مجھے ہمت دے، مجھے توفیق دے اور مجھے استقامت دے۔ آپ حضرات اور یہ ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں مجھ سے جو امیدیں رکھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے ان کی امیدوں پر کھرا اتار دے اور مجھے خیر الناس من ینفع الناس بنا دے۔ میں آپ لوگوں کی خوب خدمات کروں، امت کے خوب کام آ جاؤں۔ یہ میرا وقت جو بھی باقی ہے اللہ اسے اپنے دین کی خدمات کے لیے قبول فرما لے اور ہم سب کو قبول فرما لے۔ اللہ استقامت دے، قوت دے، ہمت دے۔ جو وقت بچ گیا ہے آپ حضرات بھی اس وقت کو غنیمت سمجھیں زندگی کا، اور میرا بھی جو وقت بچا ہے میں بھی اس کو غنیمت سمجھتا ہوں۔ اللہ کی رضا میں یہ وقت لگ جائے بس سب سے بڑی محنت یہی ہے۔ اور یہ جو وقت ہے میں کہتا ہوں کہ آج زمانے میں دو چیزیں انسان بہت ضائع کرتا ہے، ایک صحت اور دوسرا وقت۔ یہ بہت زیادہ انسان ضائع کرتا ہے، اپنی صحت کا بھی بالکل لوگوں کو خیال نہیں اور اپنے وقت کا بھی بالکل کوئی خیال نہیں۔ صحت کا تو اس اعتبار سے خیال نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا رہنے کا، کھانے پینے کا، سونے کا، جاگنے کا، چلنے پھرنے کا جو اصول جیسے ہم نے بنا رکھے ہیں، جو طریقے ہم اپنا رہے ہیں وہ یقیناً صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اب اس پہ لمبی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن اتنی بات سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جیسا گھی اب نہیں ہے۔ اور کوئی بڈھا سا اگر 60-65 سال کا، 70 سال کا مل جائے اور اس کے چہرے پر بشاشت ہو اور اس کے گالوں میں سرخی ہو تو جو کہتے ہیں کہ بھئی ان کا تو پرانا گھی کھایا ہوا ہے۔ تو یہ تو سب کو اعتراف ہے کہ ہمارے دور کا گھی جو ہے وہ بالکل بیکار ہو چکا۔ اب آپ انداز لگاؤ کہ جب ہمارے گھی میں طاقت نہیں تو تیل میں اور ریفائنڈ میں کہاں سے آ جائے گی، جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ صحت کے اعتبار سے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ، صحت، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور صحت میں ساری چیزیں آتی ہیں، وقت پر سونا، وقت پر کھانا۔ عشاء کے بعد کا جو وقت ہے قاری صاحب نے جلسے کا وقت رکھا، یہ تو ایک آدھ دن کا معاملہ ہے، سال میں ایک دن کے لیے آتا ہے، ورنہ تو صحیح وقت یہ ہے کہ انسان عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جائے، یہ صحت کے لیے بہت مفید چیز ہے۔
ڈاکٹر لوگوں سے آپ مل کے معلوم کرو تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ رات کا جو اولین حصہ ہوتا ہے تو وہ نیند کے لیے سب سے بہتر حصہ ہوتا ہے، خاص طور پر عشاء کی نماز کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے وہ نیند کے لیے سب سے بہترین وقت ہے، اور اس وقت میں جسم نیند کا تقاضا کرتا بھی ہے، مگر ہم اس تقاضے کو موبائل دیکھ کر دبا دیتے ہیں یا مجلسوں میں بیٹھ کر دبا دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنا 12 بجے 1 بجے کا وقت رکھا ہے سونے کا۔ بہرحال ہم اپنا وقت سونے کا اچھا بنائیں، صحت کا خیال رکھیں۔ جو سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہو رہی ہے صحت کے لیے وہ نشہ ہے، آج نشہ بہت ہے، اس کو ختم کیا جائے، اور جو صحت افزا جو چیزیں ہیں اور صحت افزا جو غذائیں ہیں وہ انسان استعمال کرے، اوقات کو اپنے صحیح بنائے۔ اسی طرح دوسری چیز جو ہم ضائع کرتے ہیں وہ وقت ہے ہمارا، ہم اس کا بھی بالکل خیال نہیں کرتے۔ اب وقت دیکھو کیسے گزار دیتا ہے انسان، اب تو موبائل لے کے بیٹھ گئے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ 2 گھنٹے کدھر چلے گئے، 4 گھنٹے کدھر چلے گئے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے ملک کے ذمہ داران بھی وہ ریل کی بڑی تعریفات کر رہے ہیں کہ ریل بنانے کا موقع دے دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ریل چلتی ہے، موبائل دیکھتے ہو، اس میں وقت بہت ضائع ہوتا ہے، اس کا سب کو علم ہے کہ کتنا موبائل میں وقت ضائع ہو رہا ہے انسان کا۔ تو وقت کو بچا کر رکھنا چاہیے، اور جو مل جائے اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کو کامیاب بنانا چاہیے۔ وقت کی اللہ نے قسم کھائی قرآن پاک میں، والعصر، کوئی ایسی بات نہیں، بہت قیمتی چیز ہے، اور جب یہ گزر جاتا ہے تو پھر انسان پچھتاتا ہے، پھر پچھتا ہے۔ کسی اللہ والے سے پوچھا، غالباً حضرت نوح علیہ السلام سے یا کسی اور سے، کہ آپ کی لمبی عمر ہوئی، آپ بتائیں آپ نے اپنی عمر کو کیسے پایا؟ تو فرمایا کہ بس اس طرح جس طرح گھر کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا، اتنی لمبی زندگی مجھے تو ایسی لگی، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ کبھی کل میں حضرت جو شیخ الحدیث ہیں مظاہر کے اس وقت کے جو ناظم ہیں حضرت مولانا اسلام الحق صاحب، میں ان کی خدمت میں حاضر تھا کل، تو حضرت کے بارے میں، حضرت رحمت اللہ علیہ، ہمارے محتمم صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں معلوم کرنے لگے کتنی عمر ہوئی۔ میں نے کہا حضرت 80 کے آس پاس تو رہی ہے، کچھ لوگ 84 کہتے ہیں، کچھ لوگ 82 کہتے ہیں، اتنی تو ہوئی۔ میں نے یہ کہہ دیا، میں نے کہا حضرت آپ کو تو اللہ نے، آپ تو حضرت سے بڑے ہیں ہمارے، اور آپ کی عمر تو اللہ نے بہت دی، بہت رکھی، آپ نے بہت عمر پائی، برکت ہوئی آپ کی عمر میں۔ تو مجھے خاموش کرتے ہوئے جو فرمایا کہ بھائی جو گزر گئی 84 کی یا 80 کی، اسے کیا پوچھتا ہے، وہ تو ایک منٹ کی بھی نہیں رہی، وہ تو چلی گئی، اور آگے کا بھروسہ نہیں کتنی۔ تو میری عمر تو بس وہ ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بس یہ 1-2 منٹ کا آدمی ہوں۔ اور واقعی سچی بات ہے، بیٹھے بیٹھے کتنے چلے جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں کل کون ہوگا، پرسوں کون نہیں ہوگا، اور وقت گزر گیا۔ ایک ایک وقت کو انسان پچھتائے گا، کاش میں سبحان اللہ کہہ لیتا اس وقت میں، کاش میں الحمدللہ پڑھ لیتا اس وقت میں، کاش میں درود پڑھ لیتا اس وقت میں۔ تو بہرحال اپنے وقت کو کامیاب بنائیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت آخرت کی تیاری میں لگائیں۔ دنیا کا بھی حصہ ہے مگر آخرت کی زندگی لمبی ہے، اس میں حصہ زیادہ رکھیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ میں ان موبائل والے حضرات سے کہوں گا، اپنے بھائیوں سے، کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو ہمارا فوٹو کھینچنے کی کیا ضرورت پیش آئی۔ دیکھیے یہ حرام ہے فوٹو کھینچنا، میں بھی ریل بنا لوں، آپ بھی بنا لیں۔ یہاں جو ذمہ دار نے یہ لگا دیا، چلو ان کے لیے تو ایک اجازت ہو سکتی ہے کہ ان کو گورنمنٹ کو جواب دینا ہو کہیں، تو آپ دکھا سکتے ہیں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، مگر یہاں سے وہاں تک 20 بچے ویڈیو بنا رہے ہیں کہ یہ الگ لگا ہوا ہے، وہ الگ لگا ہوا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کو کم سے کم کیا جائے اور اس سے تعلق کم سے کم رکھا جائے، ایسے بھی یہ بہت بڑا جاسوس ہے، صحت کے لیے نقصان دہ۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ حضرات کی بھی حفاظت فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ خوب ترقیات سے نوازے۔ حضرت قاری صاحب کو اللہ ہمت دے، حوصلہ دے، ہم ان کی بھی تعزیت کرتے ہیں، یہ ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں، اللہ ان کو، ان سے خوب کام لے دین کا، اور اخلاص کے ساتھ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔